الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم و مکرم پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت جو بیان ہو رہی تھی کفار سے جب کچھ بھی نہ بن پڑا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے مشورے کے مطابق سوالات کیے اور یہ پوچھا کہ غار میں چھپنے والے لوگ کون تھے، ان کا قصہ سنائیے۔ پھر پوچھا مشرق سے مغرب تک حکومت کرنے والے آدمی کا نام بتائیے، اور پھر پوچھا کہ روح کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کے جواب دیے۔ روح کے متعلق جب بات آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ پیغمبر علیہ السلام آپ یہ فرمائیے قل الروح من امر ربی، روح میرے اللہ کا حکم ہے،
وہ کوئی قصہ نہیں کہ آپ کو سناؤں، سمجھ میں آنے والی کوئی بات نہیں کہ آپ کو سمجھاؤں، اور مختصر الفاظ میں اللہ کا حکم ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے بس وہی اللہ کا حکم جب ہوتا ہے تو وہ چیز جاندار ہوتی ہے۔ جب اللہ اپنے حکم کو واپس کر لیتے ہیں تو وہ جان ختم ہو جاتی ہے۔ آسان سے مثال آپ یہ سمجھیے، گلاب کا پھول ہے، اس میں باریک باریک جو پانی اس میں گزرتے رہتے ہیں تو گلاب کا وہ پھول تر و تازہ رہتا ہے۔ تو اس کے اندر جو باریکی میں پانی گزرتا ہے یہی اس کی روح ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز کے ایک مثال لے لیجئے، وہ اللہ کا ایک حکم ہے کہ ہوتا ہے تو وہ چیز جاندار ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارا جو جسم ہے تو یہ ایک جسم ہے، اب اس کے اندر روح چلتی ہے تو یہ جسم کام کر جاتا ہے۔ اگر اسی جسم سے آپ روح کو کھینچ لیں تو یہ جسم کسی کام کا نہیں رہتا۔ یہی سمجھے کہ روح جیسا کہ آپ کا جسم ہے اسی طرح کا آپ کا روح ہے۔ جو آپ کا سر ہے سمجھے کہ یہ سر روح کے سر کے لیے ایک پردہ ہے۔ جیسے کہ آپ کا جسم ہے گویا کہ روح کے جسم کے لیے یہ ایک پردہ ہے۔ جیسے کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں ہے، بعین ہی یہ ہاتھ اور پاؤں جسم کے لیے روح کے لیے ایک پوشاک ہے۔ اب اس کے اندر جسم ہوتی ہے، جیسے کہ ظاہری ڈھانچے میں آپ کے کان ہیں، آپ کے ہاتھ ہے، آپ کی ناک ہے، آپ کا دماغ ہے، آپ کے سر اور پاؤں ہے۔ اسی طریقے سے یہی چیز روح کی بھی ہے، تمام کے تمام چیزیں۔ لیکن آپ کو اس دنیا میں جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ روح اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور جب انسان مرتا ہے تو دنیا کا یہ جسم، دنیائی یہ ڈھانچہ یہ یہی رہ جاتا ہے، اور اس کے اندر جو روح اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے وہ پرواز کر جاتا ہے۔ اب یہ روح کیا ہے؟ اللہ کا ایک حکم، ایک روح ہے، دوسری چیز نفس ہے۔ روح کا تعلق اچائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی اچائیاں ہیں، افعال خیر ہے، نیک اعمال ہے، اس کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی برے کام ہیں، جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں، اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جتنے برے افعال اس کا دار مدار نفس ہے، اور جتنے اچھے کام ہوتے ہیں اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ روح کہاں پر ہے؟ روح آپ کے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے، اس کو روح کہا جاتا ہے۔ اور جو آپ کا نفس ہے، جو برائی کا جڑ ہے، جہاں برائی پیدا ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ کے دل کے اندر ہے۔ تو روح وہ آپ کے پورے جسم میں پھیلا ہوتا ہے، اور جو نفس ہوتا ہے وہ آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ کہ انسان کا نفس وہ برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ بہادر وہ نہیں ہے کہ جو کسی آدمی کی جسم کو لتاڑ دے، بلکہ فرمایا کہ بہادر وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے۔
اب وہ نفس کون سی چیز ہے؟ تو وہ دل کی خواہش، دل کے اندر جو برائی کی ترغیب دیتی ہے وہی نفس ہے۔ اب اگر کسی آدمی کا نفس اس کے قابو میں رہے، اس کے اختیار میں رہے، تو وہ ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کے برے اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے اپنے نفس کو چھوٹ دے دی اور دل کی منمانی پر، دل کی چاہت کے اوپر دنیا کے برے کام شروع کر دیے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ نفس انسان کے کنٹرول میں نہیں رہتا اور نکل جاتا ہے۔ تو روح پورے جسم میں ہوتی ہے اور نفس کا خاص دار مدار انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو پانی سے اور مٹی سے پیدا فرمایا۔ انسان کی پیدائش پانی سے اور مٹی سے۔ اب جس طریقے سے یہ انسان بن گیا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس کا نفس بنایا، اور نفس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر روح ڈال دی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ روح ایک الگ چیز ہے اور نفس ایک الگ چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ کہ نفس برائی کی طرف انسان کو راغب کرواتی ہے، لیکن روح ایسا کام نہیں کرتی۔ ورنہ قرآن کریم میں یہ الفاظ پھر اس طرح ہوتے ان الروح لأمارۃ بالسوء کہ انسان کا روح برائی کی ترغیب دیتا ہے، لیکن نہیں، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ نفس کا استعمال ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آدمی برا آدمی ہے، وہ آدمی بیکار آدمی ہے کہ جو آدمی کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے، وہ آدمی گھٹیا آدمی ہے جو کسی کے ساتھ بغض کرتا ہے، وہ آدمی بیکار آدمی ہے کہ جو کسی کے لیے برائی سوچتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان تمام کے تمام برائیوں کی جڑ، برے اعمال کی پیداوار کا جگہ وہ انسان کے دل کا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ارشاد مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک لوتڑا ہے، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح رہے تو پورا کا پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہی ٹکڑا انسان کو نقصان دے تو پھر پورا کا پورا جسم اس نقصان کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اطباء اور سائنسدانوں کے درمیان جب بات چڑھی، جیسے کہ ہمارے دور میں کہ دماغ اصل ہے یا دل اصل ہے، اب دنیائی جو ڈاکٹر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دماغ اصل ہے، دماغ سب کچھ کنٹرول کرتا ہے۔ اور طبی نبوی کے اعتبار سے دیکھا جائے، قرآن کے اعتبار سے دیکھا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دیکھا جائے تو جو انسان کے اندر اصل چیز ہے وہ اس کا دل ہے۔ اب یہی دل جس کو علماء اصل کہتے ہیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچائی اور برائی کا جڑ فرمایا، یہی اصل ہے۔ اس لیے کہ یہ دل انسان کا بادشاہ ہوتا ہے، اور یہی دل اچائی کی طرف بھی انسان کو لے کر جاتا ہے، یہی دل انسان کو برائی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے۔ اب یہ دل اگر آپ کا صحیح رہے تو آپ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، برے اعمال سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا یہ دل گندا ہو جائے، یہ خراب ہو جائے، تو اس کی خرابی کی صورت میں پھر آپ گناہوں کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو کسی ایک گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک کالا دبا پڑ جاتا ہے. اگر یہ آدمی توبہ کرے، اگر یہ آدمی استغفار کرے، اگر یہ آدمی اللہ پاک سے معافی مانگے تو دل کے اوپر پڑا ہوا کالا دبا مٹ جاتا ہے. اور اگر یہ آدمی توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، تو کسی دوسرے گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر دوسرا کالا دبا پڑ جاتا ہے. توبہ استغفار کرنے کی صورت میں ختم ہوتا ہے، اور اگر توبہ استغفار نہ کرے تو دل کے اوپر وہ کالا دبا ایک سے ڈبل ہو جاتا ہے. تو جس طرح یہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، ہر ایک گناہ کے بدلے پر اس انسان کے دل کے اوپر کالا دبا، کالا نشان پڑتا رہتا ہے. اور اسی طریقے سے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پھر اس آدمی کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے. جب دل کالا ہو جاتا ہے تو ان کانوں کے موجودگی کے باوجود ان آنکھوں سے دیکھتا بھی ہوگا اور زبان سے کہتا بھی ہوگا، لیکن جناب دل اس کا اچائی کی طرف میلان نہیں کرتا ہوگا، اور دل اچائی کے بجائے برائی کی طرف آپ کو لے کر جائے گا، اس لیے کہ دل اس کا کالا ہو چکا ہے. اس کے اوپر وہ کالے دبے گناہوں کی وجہ سے پڑ چکے ہیں. اس لیے دنیا کے اندر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں، اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ نماز پڑھیں تو وہ خوشی سے مسجد میں آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سکون محسوس کرتے ہیں. اور اگر کسی وقت کی نماز ان سے قضا ہو جائے، کسی وقت کی نماز اگر ان سے رہ جائے، پھر وہ پریشان رہتے ہیں، ان کا سکون برباد ہو جاتا ہے، ان کو راحت نہیں آتی، وہ چین میں نہیں رہتے، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ آیا میرے سے کون سی ایسی چیز گم ہو گئی، کیا میں نے کیفیت اپنے اندر پیدا کر دی جو اس پریشانی میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. لیکن بہت سارے لوگ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے قتل کرنا ہے، قتل کر دو، سولی پر لٹکانا ہے، لٹکا دو، کوئی بھی کام ہے میں کروں گا لیکن مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا. اب وہ کیا ہے، وہ اس کے سارے کے سارے چیزوں کا مدار اس کا وہ دل ہوتا ہے. اب وہ دل اس کا کانا ہو چکا ہے. اب اس کو مسجد جو نظر آتا ہے وہ تانا نظر آتا ہے، مسجد جو اس کو نظر آتا ہے وہ ایک جیل خانہ نظر آتا ہے. مسجد کے اندر رہنا اس کو پسند نہیں ہوتا، مسجد کے اندر ٹھہرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. وجہ یہی ہوتی کہ اس کا دل سارا زنگدار کالا دار ہو چکا ہے. اس کے بنا پر وہ جناب ہر اچائی سے اپنے منہ کو موڑتا رہے گا اور ہر برائی کی طرف وہ راغب ہوتا رہے گا. لیکن یہی دل اگر اس کا صاف ہو جائے، توبہ استغفار کرے، ذکر اذکار کرے، اللہ کی طرف توجہ دے، اور یہی دل اس کا صاف ہو جائے تو جناب وہ پہلے فرصت میں سب سے پہلے نماز پڑھے گا. تو بادشاہ جو انسان کے جسم کا ہے وہ انسان کا دل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار سے فرمایا کہ روح کے متعلق مجھ سے کیا سوال کرتے ہو، یہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے تو انسان چلتا پھرتا ہے، اور اسی انسان سے جب یہ حکم کھینچ لیا جاتا ہے تو پھر باوجود ہاتھ پاؤں دل سب کچھ کے یہ انسان کسی کام کا نہیں ہوتا، اور اٹھا کر اس کو قبر اور مٹی کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، پھر یہ کسی کام کا نہیں رہتا. اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان رات کو سوتا ہے، جب انسان رات کو لیٹ جاتا ہے تو یہ نفس اس سے چلا جاتا ہے اور روح اس انسان کے اندر ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کا روح ہے، وہ روح گھوم رہا ہے، وہ روح پھر یہاں جہان آباد میں گھوم کر کیا کرے گا. ان نالوں سے تو وہ بیچارہ جب زندہ تھا تو وہ تنگ تھا، اب جب اس کی روح
اللہ کے پاس چلے گی تو دوبارہ جان آباد میں آ کر کیا کرے گا؟ ان کڈوں میں اور اس بدبودار جگہ میں کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ بس یہ ہم نے اپنے ایک ذہن بنا ہوئے کہ اس کو روح آیا، اس کو یہ کہا، اس کو یہ کہا، اس کو یہ کہا۔ مرنے کے بعد دنیا میں جب وہ آدمی زندہ ہوتا ہے، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کو گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے، اور جب وہ مر جاتا ہے، کوئی آدمی زیادہ کہنے کی وجہ سے جب خواب دیکھتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی آیا تھا مرا ہوا اور مجھ سے یہ کہا، تو پھر مولوی صاحب کو ڈھونڈتا ہے کہ اس نے اس طریقے سے بات مجھے کہی، اب میں کیا کروں؟ ارے بھائی اب تو کچھ بھی نہیں کر، اب تو صرف ان کو دعاؤں میں یاد رکھ۔ وہ جب مر گیا، مرنے کے بعد جب وہ زندہ تھا تیرا کچھ نہیں کر سکا، تو مرنے کے بعد وہ تیرا کیا کچھ کر سکے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور جب اس کی روح چلی گئی تو پھر اپنے دماغ میں یہ بات نہیں بٹھاؤ کہ جناب اس کی روح آ گئی، مجھے ڈرایا، مجھے سمجھایا، وہ خوش تھا یا غمزدہ تھا، یہ چیزیں اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں ویسے کہتا ہوں بلوچ قوم وہ قوم ہے، بلوچ قوم وہ قوم ہے کہ جن کے اندر صحابہ کی عادت ہے، صحابہ کی عادت ہے، وہ قوم ہے۔ بڑی بات کیا ہے، ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو جناب ایک تو اس آدمی نے ہسپتال میں پیسے دیے ہوتے اپنے بیمار کی علاج کرانے کے لیے، اور مرنے کے بعد پھر جناب لوگ آ کر اس کے گھر پہ 3 دن ٹھہرتے، اس کو چھوڑتے نہیں۔ ایک تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اسپتال میں، سارا پیسہ وہاں اڑا دیتا ہے، اور جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو پھر لوگ آ کر اس کے گھر پہ اور بیٹھ جاتے ہیں، گاؤں کے مہمان بھی آ رہے، وہاں کے بھی آ رہے، یہ بھی آ رہے، وہ بھی آ رہے۔ اب جناب اس کا خرچہ ڈبل ہو گیا۔ پھر وہ آدمی ایک کو راستے میں پکڑ کے اس سے پیسہ ادھار لیتا ہے، دوسرے کو پکڑ کے اس سے پیسہ ادھار لیتا ہے، پھر وہ ادھار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو بلوچوں میں صحابہ والی عادت ہے، بس کوئی آدمی مر گیا اس کو دفنا لیا، وہی قبرستان میں بتا دیا بھائی دعا میں یاد رکھو، باقی کوئی دعا نہیں، ختم، سکون ہے۔ یہ ہے صحابہ والی عادت۔ صحابہ کرام جو ایک دن کا کھاتے تھے، ایک دن کا، تو دوسرے دن کے لیے نہیں سوچتے تھے کہ جناب کل بلڈنگ بنانی ہے اور کل جناب دکان لینا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کو سوچ اور فکر، یہی عادت ان کی ہے۔ بس آج کا مل گیا، 30 روپے کا اچار لے لیا، سامنے 1 روٹی 2 روٹی لے لی، کہا لیا کل کا کوئی غم نہیں، کل پھر دیکھیں گے، جانے دے۔ اب یہ کیا، یہ ایک سکون والا زندگی، سکون والا عمل ہے۔ اب یہ اتنی بڑی عادت ہے، لیکن صرف جو کمی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ وہ دین کی کمی ہے۔ اگر وہ دین بھی ساتھ مل جائے تو بہترین لوگ ہیں، کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن ایک عادت صحابہ والی ہے، اور جو دوسری عادت ہے وہ یہ کہ مسجد تانا نظر آتا ہے، مسجد جیل نظر آتا ہے، اس کی وجہ سے ایک عادت تو اچھی ہے لیکن دوسری اچھی عادت اپنانے کے لیے مسجد کا رخ نہیں ہوتا، جماعت میں نہیں جاتے، نیک اعمال کی طرف رجحان نہیں ہوتا، گناہوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اس لیے جناب اس جہالت کے اندر اور اس بے علمی کے اندر دنیا کا یہ سفر ختم ہو جاتا ہے، اور نہ کچھ اپنے لیے کیا ہوتا ہے اور نہ اپنے پیاروں کے لیے کیا ہوتا ہے، اور ایسی دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کریں۔ تو جب رات کو انسان سوتا ہے تو روح اس کے اندر ہوتی ہے لیکن نفس چلا جاتا ہے، نفس چلا جاتا ہے، ختم۔ اب جب یہ انسان جاگ جاتا ہے تو اس کا نفس واپس اس کے اندر لوٹ کر آتا ہے، اور روح تو پہلے سے ہوتی ہے۔ اور جب انسان مرتا ہے تو جب اس کی روح چلی جاتی ہے تو وہ جو نفس اس کے نیند کی حالت میں چلی گئی تھی پھر واپس لوٹتا نہیں، ختم۔ اب وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو ہم دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں اپنے لیے نیک کام کریں اور اچھے اعمال کی طرف ہم اپنے آپ کو گامزن کریں۔ یہ دنیا کی مختصر سی زندگی باپ دادوں کو کس نے دیکھا؟ کہاں ہے جناب؟ کچھ بھی نہیں۔ بس یہی ہے کہ فرق 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 20 سال کا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یقین کرے کیا ہے، کسی آدمی کا اگر باپ مر جائے
تو کیا 100 سال زندہ رہتا ہے؟ بس سمجھو کہ اس باپ کو دفنا دیا اور اس کے بعد پھر وہ انتظار کریں 10 سال ہے، 5 سال ہے، 15 سال ہے، 20 سال ہے، اگر کسی کی زندگی اتنی ہے بس ختم، اسے بھی مرنا ہے، یہی چیز ہے۔ اب اسی کی تیاری کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔